وقت نبوت کورس ہے اس میں انہوں نے بہت سارے عنوانات ترتیب دیے. میرا جو موضوع ہے اور سبق ہے خاص ہے، آپ نے پوری توجہ کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، وقت نہیں چھوڑنا اور کام کرنا ہے زیادہ. بس بغیر اس تقریب سے شروع کر رہے ہیں. ہمارا دین اسلام ہے. آپ حضرات اگر ساتھ ساتھ لکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارا دین کیا ہے؟ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. کہتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیں مذہب چھوٹی چیز ہے، دین بڑی چیز. اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، اسلام ہمارا دین ہے. کیا ہے اسلام؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام. مذہب ہمارا اہل سنت والجماعت. آگے ہمارا مسلک ہے، ہم حنفی ہے، لیکن حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جتنے مسالک ہیں یہ سارے اہل سنت ہیں. اسلام کا جو صحیح ترجمان طبقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت. اصل میں ایک چیز بند ہو جاتی ہے لگا دے جہاز یہ شوق بارہ بار میں کریں. اسلام کا صحیح ترجمان طبقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ کتاب و سنت سے واقف ہیں. سمجھا نہیں؟ اہل سنت کے مقابلے میں جو سب سے پہلا فرقہ نمودار ہوا اس کا نام ہے اہل تشیع. کیا نام؟ توجہ پوری میری طرف رکھیں گے، پوری توجہ، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، بات سمجھ میں آئے. اس کا نام کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو اہل تشیع پڑھتے ہیں. یاد رکھیں تشیع کوئی لفظ نہیں ہے. جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ کی گفتگو سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں. اس کے بعد علم ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اہل شیعہ، کتنی غلط ہے. اور کچھ کہہ دیتے ہیں اہل تشیع. ابھی آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، آپ بتائیں یہ تشیع کون سا صیغہ ہے؟ تفاعل ہے نا. تشیع، تفاعل، تعبد، تنفر، تحکم ہے. اب کوئی تعبد کو پڑھے تعوذ، کیا ہے؟ ٹھیک ہوگا. تصور کو کوئی پڑھے تصور، یہ ٹھیک ہوگا. تو یہ تشیع ہے، تشیع نہیں ہے. لفظ جب آپ بولے صحیح بولتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اہل تشیع کے مقابلے میں جو لفظ تھا پتہ ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا اہل تسلل. کیا لگتا ہے؟ وہ لفظ تھا اہل تسنن.
تھی کہ میری آواز ویسی نہیں. وہ لفظ کیا تھا؟ اہل تسنن. تسنن کیا لفظ تھا؟ لغوی اعتبار سے یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے. لغوی اعتبار سے یہ لفظ غلط نہیں ہے. اہل تسنن ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنا نام اہل تسنن نہیں رکھا، اہل سنت رکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ اہل سنت ہے یہ حضرت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر آیا ہے. یہ نام ہمارا حضرت پیغمبر کا رکھا ہوا ہے. اصل میں اہل سنت جو ہے یہ ترجمہ ہے ما انا علیہ و اصحابی کا. ما انا علیہ و اصحابی، اس کا اگر ترجمہ کیا جائے بالکل ہو بہو اس کا ترجمہ وہ بنتا ہے اہل سنت والجماعہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ نام نبی علیہ السلام کی زبان پر آیا، اس لیے ہم نے اپنا نام اہل تسنن نہیں رکھا، اہل سنت رکھا ہے. اوکے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں بھئی آپ اہل سنت کیوں ہیں؟ ان کو کہنا ہے ہمارا یہ نام نبی علیہ السلام نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعہ، یہ ہمارا مذہب ہے. اور اس کے مقابلے میں جو فرقہ آیا اس کا نام کیا ہے؟ اہل تشیع. البتہ ان کے بہت سارے نام اور بھی ہیں. ان کو شیعہ بھی کہتے ہیں، ان کو امامیہ بھی کہتے ہیں، ان کو اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. مختلف نام ہیں. اور ان کو روافض بھی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب کسی بھی فرقہ ہے یا کوئی شخص ہے اس کو پہچاننا ہو تو اس کی پہچان عقائد و نظریات سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ عقائد و نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو سب سے جو بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ عقیدہ ہے. اور عقائد میں جو بنیادی چیز ہے وہ اصول عقائد ہے. عقائد کئی قسم کے ہوتے ہیں. عقائد اکثر تو قطعی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی عقائد ظنی بھی ہوتے ہیں. کچھ عقائد ظنی ہوتے ہیں، کچھ عقائد قطعی ہوتے ہیں. عقائد کی ایک فہرست ہے، آپ جانتے ہیں. ان میں اصول عقائد، بنیادی عقائد، اساسی عقائد، جن کو اصول عقائد کہا جاتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے، دیکھا جاتا ہے اصول عقائد. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل سنت کے اصول عقائد کیا ہیں اور اہل تشیع کے اصول عقائد کیا ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اصول عقائد کتنے ہیں؟ جی کون کون سے؟ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور بھائی کوئی دورہ حدیث فارغ تحصیل ہے ساتھی؟ آپ ہیں، دورہ کر لیا؟ ماشاء اللہ. اصول عقائد کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ جلدی جلدی بولتے جائیں. جی کوئی اور ساتھی؟ اصول عقائد کتنے ہیں بھائی ہمارے؟ 4. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. سب کو اتفاق ہے؟ کوئی ساتھی ایسا ہے جس کو اتفاق نہ ہو؟ آپ کو نہیں اتفاق؟ شاباش بولیں. کیا آپ کو اختلاف ہے؟ قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جی اور کوئی ساتھی بھائی؟ تو پھر قیاس کو نکال دیں. جلدی بولیں بھائی، جو ذہن میں بولیں بس. ٹھیک ہے، نکال دیں اس کو. اس سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. بولیں بھائی کوئی اور ساتھی؟ جلدی بولیں، جلدی بولیں بھائی. کیا سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اچھا
اچھا یہاں سے وہ کہتے عقیدہ ثابت ہوتا ہے جی. اور کوئی ساتھی بھائی؟ بس ٹائم ختم ہو گیا. میرے عزیزوں پوری توجہ کرو، پوری توجہ. سب سے پہلے جب آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ سوال کو غور سے سنیں. سوال کیا ہے؟ پہلے سوال سمجھیں پھر اس کا جواب دیں. اکثر طلباء میں یہی ہوتا ہے، سوال نہیں سمجھتے جواب دیتے ہیں، سوال گندم جواب. بہت غلط بات ہے. میں نے آپ سے اصول عقائد پوچھے ہیں، میں نے آپ سے ماخذ دین نہیں پوچھے. آپ نے مجھے دین کے ماخذ بتائے، ان سے احکام مستنبط ہوتے ہیں. وہ تو 4 ہیں. ہمارے مصادر اصلیہ، ہمارے جو ماخذ ہیں وہ تو 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. لیکن اصول عقائد نہیں ہیں یہ. میرے عزیزوں اصول عقائد اہل سنت کے نزدیک صرف 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے یہ کلاس پورا سال ہونی چاہیے اور پورا سال میں ہی ادھر بیٹھوں. اصول عقائد کتنے ہیں بھائی؟ 3. جلدی بولیں، جلدی. 3 اور نوٹ کرتے جائیں. کتنے ہیں؟ 3. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ 3 ہمارے اصول عقائد ہیں. یاد رکھ لو، آپ کو پھر کوئی نہیں بتائے گا. اصول عقائد کتنے ہیں؟ اور ہر دور میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں اصول عقائد یہی 3 ہی تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اور یہ تینوں عقائد کتاب اللہ میں بالکل صاف ہیں. لا الہ الا اللہ صاف ہے، محمد الرسول اللہ بالکل صاف ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون بالکل صاف ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ اہل سنت کے اصول عقائد کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ہو گیا. اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع کے اصول عقائد کتنے ہیں. توجہ سے سنیں. اہل تشیع کے ہاں اصول عقائد 5 ہیں. کتنے ہیں؟ اے چاچے لکھو، کتنے ہیں؟ 5. توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت یا آخرت. ایک ہی بات. یہ میں سنوں گا سبق. پھر میں جو سبق پڑھاتا ہوں کاپیوں پر آپ اشارے لکھیں، لیکن سبق آپ کو مستحضر ہونا چاہیے. آپ یہاں سے نکلے بات آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو. ہمارے اصول عقائد 3 ہیں، ان کے اصول عقائد کتنے ہیں؟ 5. یہ میں سنوں گا، ازبر ہونے چاہیے، پھر زندگی میں نہیں بولنا. یاد رہیں گے؟ تو جب دونوں کے اصول عقائد میرے عزیزوں سامنے آ گئے تو اس سے فرق واضح ہو گیا. میری طرف فرق واضح ہو گیا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو اختلاف ہے وہ فروعی نہیں ہے، اصولی ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ اختلاف فروعی نہیں ہے بلکہ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ فروعی اختلاف ہے، جیسے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ. نہیں، وہ اختلاف فروعی ہے. یہ اختلاف فروعی، یہ اختلاف کیا ہے؟ جب ہمارے اصول عقائد ہی جدا ہے تو باقی کسی بات کا کہنا ہی کیا ہے. اور ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں، اطلاع کے لیے بتاتا ہوں. توجہ سے میری بات، پوری توجہ سے لکھنا ہو تو لکھ لینا. اصول عقائد سے لے کر عقائد تک، کلمہ سے لے کر وضو تک، نماز سے لے کر جنازے تک، نکاح سے لے کر طلاق تک، قرآن سے لے کر فقہ تک، کسی ایک بات میں بھی اہل تشیع اور اہل سنت کا آپس میں باہمی اشتراک نہیں ہے. ایک مسئلہ بھی ایسا کوئی پیش نہیں کر سکتا جن پر دونوں نظریے متفق ہوں. اہل سنت کا عقیدہ اور موقف جدا ہے اور اہل تشیع کا اس سے جدا ہے.
کچھ سمجھ آئیے؟ تو پھر یہ اختلاف اصولی ہے یا فروعی ہے؟ سمجھ آتی بات؟ ان کا کلمہ ہم سے جدا، وضو ہم سے جدا، اذان ہم سے جدا، نماز ہم سے جدا، روزے کی سحری افطاری کا ٹائم بھی ہم سے جدا، حج ہم سے جدا، قرآن ہم سے جدا، روایات ہم سے جدا، فقہ ہم سے جدا، نکاح اور طلاق کے مسائل ہم سے جدا، کسی چیز میں بھی اشتراک نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا اختلاف فروعی ہے؟ یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ کہنے والا یا تو جاہل ہے، یا کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے، یا وہ مغالطے میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مغالطے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ یہ اختلاف فروعی نہیں ہے بلکہ یہ اختلاف اصولی ہے۔ کوئی اشکال ہے تو مجھے بتا دیں، ابھی کسی کو کوئی شبہ ہو تو بتا دیں۔ ہو گئی بات؟ آگے چلیں۔ اصولی اور فروعی اختلاف کا فرق یہ ہے کہ اصل بنیادوں پر اختلاف ہو تو اس کو اصولی کہتے ہیں، فروعی ان چھوٹے اختلافات کو کہتے ہیں جن کے کرنے نہ کرنے سے آدمی کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ مقصد یہ ہے کہ ان میں کون سا کام کرنا زیادہ بہتر ہے، کون سا کام کرنا اس سے کم بہتر ہے۔ یہ جو بحث ہے یہ فروعی ہے، اور اصولی کا مطلب یہ ہے اصول ہی جدا ہیں، عقائد ہی جدا ہیں، بنیادیں ہی ہم سے جدا ہیں۔ اس بنیاد پر اسلام اور کفر کی بحث ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں۔ میرے عزیزوں توجہ سے سنو۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے جو اصول عقائد میں نے آپ کو بتائے وہ کتنے ہیں؟ 5۔ لیکن ان کے مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جس پر ان کے مذہب کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ان کی بنیاد کا پہلا پتھر ہے، پہلا پتھر، بنیادی ترین عقیدہ، اس کو عقیدہ امامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ سارے مذہب کا دار مدار اس عقیدے۔ ایک اور بات آ گئی، ایک اور بات۔ ایک ان کے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ایک ان کے مذہب کا بنیادی پتھر ہے، اور ایک ان کے مذہب کا دروازہ ہے۔ بنیادی پتھر پر ان کے مذہب کی عمارت قائم ہے، اور دروازہ وہ ہے جس سے وہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو اندر داخل کرتے ہیں۔ آدمی جہاں سے اندر داخل ہوتا ہے یا کسی کو داخل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جدھر سے آپ آتے جاتے ہیں اور کسی کو اندر لاتے ہیں۔ آپ دروازے سے آئے ہیں نا، کہ چھت سے آئے ہیں؟ مجھے لائے ہیں تو دروازے سے لائے ہیں نا۔ تو وہ خود بھی جس دروازے سے راستے سے داخل ہوتے ہیں اور جس راستے سے لوگوں کو داخل کرتے ہیں، وہ ان کے مذہب کا دروازہ ہے۔ ایک ان کے مذہب کی بنیاد ہے، ایک ان کے مذہب کا دروازہ ہے۔ دونوں کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ افسوس وقت بہت کم ہے اور اسباق بہت زیادہ ہیں۔ بنیاد پر بھی بات کرنی ہے اور دروازے پر بھی بات کرنی ہے۔ اہل تشیع کا جو مذہب کا بنیادی پتھر ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ مسئلہ فدق ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ان کے مذہب کا بنیادی پتھر ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور ایک ان کے مذہب کا دروازہ ہے وہ مسئلہ فدق ہے۔ ایک بات پر بات کرنے کے لیے زیادہ نہیں تو کم از کم 1 مہینہ چاہیے۔ 1 مہینے سے کم بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے پہلے کہ میں اس بنیاد کو کھولوں کہ ان کا عقیدہ امامت کیا ہے اور وہ دروازہ بتاؤں کہ اس دروازے کی حقیقت کیا ہے، ضروری ہے کہ پہلے کچھ مذاہب اور فرق کا تعارف اور ان کی مختصر پہچان ہو جائے، اور پھر ان کے مذہب کا تعارف ہو جائے کہ ان کی بنیاد اور آغاز کہاں سے ہوا ہے۔
ضروری ہے نا؟ یہ آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے اور آپ کو اس پر لکھنا چاہیے. لکھیں، جلدی جلدی لکھنا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا. بالکل ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی، کھیلنا کودنا نہیں ہے، موبائل شوبائل کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ موبائل خطرناک ہے، ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے. یہ موبائل دجالی فتنہ ہے. کیا ہے؟ دجالی فتنہ ہے. تو یہ جو ہے لکھیں. عنوان دیں مذاہب و فرق کی پہچان. جلدی جلدی بھائی، جلد جو اچھے ساتھی لکھنے والے ہیں وہ لکھتے جائیں، جو باقی ہیں وہ بعد میں ان سے نقل کر لیں. ٹھیک ہے؟ میرے پاس مستقل لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دے دیتا. یہ میرے پاس مذاہب و فرق، فرقوں کی جمع، فرقے کی جمع، فرقے کی جمع فرق عربی میں، اردو میں فرقے. یہ جو لکھ لیں فرقوں کی پہچان، فرقوں کی پہچان. علماء طلباء تو جانتے ہیں فرق کی پہچان. نمبر 1، 3 مذہب اصولی طور پر مستقل حیثیت رکھتے ہیں. 3 مذہب اصولی طور پر مستقل حیثیت رکھتے ہیں. قلم کو تیزی سے چلائیں. 3 مذہب اصولی طور پر مستقل حیثیت رکھتے ہیں: یہود، ہنود اور مسلمان. یہود، ہنود اور مسلمان. ہنود ہندو، ہنود اور مسلمان. یہودیوں سے عیسائی نکلے. یہودیوں سے لکھے 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 یہودیوں سے عیسائی نکلے. یہودیوں سے کیا نکلے؟ عیسائی نکلے. ہندو سے سکھ نکلے. ہندو سے سکھ نکلے. اور مسلمانوں سے مرزائی نکلے. مسلمانوں سے مرزائی نکلے. اب عیسائی، سکھ اور مرزائی الگ الگ مذاہب ہیں. اب عیسائی، سکھ اور مرزائی الگ الگ مذاہب ہیں. بنیاد بتا رہا ہوں آپ کو کہ کون کہاں سے نکلا ہے. بہت قیمتی چیز ہے، محفوظ کریں اس کو. قادیانیوں کی مسلمانوں سے وہی نسبت ہے. قادیانیوں کی مسلمانوں سے وہی نسبت ہے جو عیسائیوں کی یہودیوں سے تھی. جو عیسائیوں کی یہودیوں سے تھی. عیسائیوں اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے، عیسائیوں اور قادیانیوں میں فرق یہ ہے کہ عیسائی ایک سچے پیغمبر کے جھوٹے امتی ہیں. عیسائی ایک سچے پیغمبر کے جھوٹے امتی ہیں. لکھ لیا؟ اور مرزائی ایک جھوٹے پیغمبر کے سچے امتی ہیں. اور مرزائی ایک جھوٹے پیغمبر کے سچے امتی ہیں. لکھ لیں قیمتی باتیں لکھ لیں. مرزائی ایک جھوٹے پیغمبر کے سچے امتی. آگے لکھیں سچے پیغمبر کے جھوٹے امتیوں سے رعایات برتی جا سکتی ہیں. سچے پیغمبر کے جھوٹے امتیوں سے رعایات برتی جا سکتی ہیں، مگر
جھوٹے پیغمبر کے سچے امتی رعایات کے حقدار نہیں، مگر جھوٹے پیغمبر کے سچے امتی رعایات کے حقدار نہیں۔ یہ لکھ لیا یا نہیں لکھا؟ نمبر دو، جلدی ہاتھوں کو حرکت دیں۔ نمبر 2، کفر کبھی عداوت کی راہ سے آتا ہے اور کبھی محبت کی راہ سے آتا ہے۔ کفر کبھی عداوت کی راہ سے آتا ہے اور کبھی کس راہ سے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے اصل؟ میم کی زبر ہے، محبت۔ کیا لفظ ہے یہ؟ محبت کون سا سیگا ہے بھائی؟ میرے خیال ہے صرف شروع کرتے ہیں، دوبارہ ہے کیا؟ محبت کون سا سیگا ہے؟ اس میں ظرف، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یار میرے خیال ہے ارشاد صرف لے آؤ، صرف بہا لے آؤ، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور علم الصیغہ لے آؤ، پڑھتے ہیں دوبارہ۔ اللہ کے بندے یہ مصدر میمی ہے، محبت، مودت، مسرت، اس کو لوگ پڑھتے ہیں محبت۔ اچھا لفظ ہے اخلاص، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اخلاص۔ اور لفظ ہے اخلاق، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اخلاق۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ، عجیب دور ہے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ لفظ صحیح بولو۔ وہ جیسے تشیع کو کیا پڑھتے ہیں؟ تشیع، استغفر اللہ۔ وہ سکول کا ٹیچر تھا نا، تو اس اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہوا تھا تعوذ، تو وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، بچے پڑھو تعوذ۔ کیا تھا وہ؟ لطیفہ ہے، تو استاد سنایا کرتے تھے، وہ لطیفہ ہے۔ استاد نے فرمایا لڑکے سے، بھائی عبارت پڑھو، تو لڑکے نے عبارت پڑھی، کتاب الزکوۃ۔ اور اس نے کہا نالائق کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں استاد جی غلطی ہوگی، کتاب الزکوۃ۔ اس نے کہا تو بڑا بدتمیز ہے، یہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں استاد جی ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں پڑھو، صحیح سے پڑھو۔ اس نے کہا کتاب الزکوۃ۔ استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا تیرے باپ کی چوت۔ تو بھائی لفظ صحیح بولا کرو اللہ کے بندے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا لکھا ہے؟ کفر کبھی عداوت کی راہ سے آتا ہے اور کبھی محبت کی راہ سے آتا ہے۔ یہودیوں کا کفر عداوت کی راہ سے، یہودیوں کا کفر، بڑے ظالم تھے، انہوں نے کتنے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ یہودیوں کا کفر، لکھو صوفی لکھ نیچے، میری طرف دیکھتا ہے، یہودیوں کا کفر عداوت کی راہ سے ہے کہ دو پیغمبروں کی عداوت انہیں لے ڈوبی، نبی علیہ السلام کی بھی عداوت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عداوت۔ دو پیغمبروں کی عداوت انہیں لے ڈوبی۔ اور عیسائیوں کا کفر محبت کی راہ سے آیا۔ عیسائیوں کا کفر، انہوں نے محبت کی نا، عیسیٰ علیہ السلام کو اور بڑھایا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں کا کفر محبت کی راہ سے آیا۔ ملت ابراہیمی کے لیے، ملت ابراہیمی کے لیے یہ افراط و تفرید کی راہیں تھیں، یہ افراط و تفرید کی راہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی یہی دو سلسلے چل نکلے، استغفر اللہ، بدنصیبی ہماری۔ امت مسلمہ میں بھی
امت محمدیہ میں بھی یہی دو سلسلے چل نکلے. روافض کا کفر عداوت کی راہ سے، اور بریلویوں کی گمراہی محبت کی راہ سے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ایسا؟ ایسا ہی ہے. شیعہ تفریق میں یہود کی شاخ نکلے. تفریق تا فا رے یا توئے، جس کو آپ پڑھتے ہیں تے فے رے یہ توئے. تفریق میں یہود کی شاخ نکلیا. اور بریلوی افراط میں عیسائیوں کے نقش پا پر چلے. افراط باب افعال کا مصدر ہے، الف فے رے الف توئے. عیسائیوں کے نقش پا پر چلے. تاریخی طور پر فریقین کی کتب سے یہ ثابت ہے، تاریخی طور پر فریقین کی کتب سے یہ ثابت ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا. شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا سین کے ساتھ سبا یمنی یہودی تھا. سبا سین بے الف حمزہ، سبا یمنی یہودی تھا. یمن کا تھا، یمنی یہودی تھا. کتنے نمبر ہو گئے؟ نمبر 3. تیسرا نمبر سمجھ لیں قیمتی بات. ایک بات بتا رہا ہوں، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. پہلے سمجھ لیں پھر لکھ لیں. توجہ ہے توجہ. جتنے بھی اسلام کے اس کو اٹھانا، اس کو نیند آ رہی ہے، سونا نہیں ہے بھائی، یہ اللہ والا سویا ہوا ہے. کیا سکینہ نہیں نازل ہو رہی؟ یہ مسجد میں جو لوگ سوتے ہیں نا، سکینہ نہیں نازل ہوتی، شیطان نازل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات سن لیں گے ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. سکینے والی نیند نہیں ہے یہ شیطان والی نیند ہوتی ہے. طالب علموں پر بھی شیطان زیادہ آتا ہے. ایک جملہ بتاتا ہوں، قیمتی سن لیں. توجہ ہے. جتنے اسلام میں فرقے نمودار ہوئے، ان تمام فرقوں کے پیدا ہونے کے اسباب 2 تھے. تیسرا کوئی 2 میں سے ایک وجہ ضرور ہے. پوری توجہ سے سنیں، پوری توجہ سے. آپ کو یہ بات کوئی نہیں بتائے گا. جتنے فرقے پیدا ہوئے ان کے اسباب کتنے تھے؟ 2 میں سے ایک سبب ضرور ہے. یا تو وہ فرقہ اس لیے پیدا ہوا کہ ان کا علم ناقص تھا. کیا تھا؟ جاہل تھے، علم پورا نہیں تھا. نقص علم کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے پھر ایک الگ فرقہ بنا لیا. جہالت کی وجہ سے.
کب علمی کی وجہ سے وہ فرقہ بنا، ایک وجہ، یا وجہ یہ ہے کہ وہ فرقہ جاہل تو نہیں تھا، ان کا علم بھی ناقص نہیں تھا، وہ جانتے بوجھتے تھے، لیکن کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے لالچ میں وہ آیا اور الگ فرقہ بن گیا۔ یہ دو ہی وجوہات ہیں فرقوں کے بننے کی، اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں۔ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی، یاد بھی ہو گئی؟ فرقے جو بنے ہیں ان کے اسباب دو ہیں، یا تو وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم صحیح نہیں تھا، یا علم تو صحیح تھا لیکن وہ لالچی تھے، ان کی کچھ دنیاوی اغراض و مقاصد تھے، ان کی وجہ سے وہ دنیاوی لالچ میں پڑ گئے اور فرقہ بن گئے۔ یہ دو اسباب ہیں، تیسرا سبب کوئی نہیں۔ اوے قیمتی بات، قیمتی بات، قیمتی ترین بات، لیکن کائنات میں واحد ایک فرقہ ہے جس کو اہل تشیع کا فرقہ کہتے ہیں۔ وہ فرقہ نہ تو جاہل تھا، نہ ان کا علم ناقص تھا، نہ ان کو معلومات کی کمی تھی، وہ سب جانتے بوجھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، علم ان کے پاس وافر تھا، اور نہ ہی وہ کسی لالچ میں آ کر الگ ہوئے ہیں، ان کی دنیاوی غرض و غایت کوئی نہیں تھی۔ یہ واحد فرقہ ہے جو معرض وجود میں آیا، نہ عدم علم کی وجہ سے آیا اور نہ ہی کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے آیا، بلکہ اس کے پیدا ہونے کی ایک تیسری وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بیخکنی کی جائے، اسلام کی جڑیں کاٹی جائیں، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے تاکہ دین اسلام ترقی نہ کرے۔ ان کے پیدا کرنے کی جو غرض ہے وہ خالص اسلام دشمنی پر مبنی ہے، اسلام دشمنی پر اسے ابھارا گیا اور کھڑا کیا گیا۔ یہ واحد فرقہ ہے جو اسلام دشمنی کے لیے نکالا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں، کچھ سمجھ آئیے بات میں یا نہیں سمجھ آئی؟ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ بہت قیمتی بات ہے جو میں نے بتائی ہے۔ جتنے بھی فرقے معرض وجود میں آئے ان کی دو میں سے کوئی غرض ایک ضرور تھی، یا جہالت کی وجہ سے بنا، ان کا علم ناقص تھا، یا پھر دنیاوی اغراض کی اور لالچ میں آ کر وہ فرقہ بنا، تیسری وجہ کوئی نہیں تھی۔ اور سمجھ آیا چاچا؟ لیکن کائنات میں واحد ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو پیدا ہوا، اور ان دونوں غرضوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کی غرض صرف اسلام دشمنی تھی۔ جب اسلام نے ترقی کی، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام عروج پر چلا گیا، فتوحات کا دروازہ کھل گیا، تو یہودیوں کے پیٹ میں درد اٹھا کہ اگر اسی طرح اسلام ترقی کرتا رہا یہودیت مٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا سازش تیار کرو۔ انہوں نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، اس کا نام ابن سبا یمنی یہودی تھا اور وہ پکا یہودی تھا۔ اس کو کھڑا کیا ایک سازش کے تحت، اسے کہا تم ایسا کرو، تم یہ اعلان کر دو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اس نے نعرہ لگایا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور مسلمان، اوے میری طرف، میں جو بات بتا رہا ہوں بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں۔ اس کو کھڑا کیا کہ تم اسلام کا نعرہ لگاؤ، لوگ تمہیں مسلمان سمجھیں گے، اور پھر اس نعرے کے ساتھ ساتھ تم نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھنا ہے۔ کیا لبادہ اوڑھنا ہے؟ آپ کو پتا ہے آج کل ہر آدمی لیبل کو دیکھتا ہے۔ یار آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کمپنیوں والے ہر 2 4 6 مہینے کے بعد صابن کا لیبل تبدیل کر دیتے ہیں، ایک نئی لڑکی کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے یہ بیچارے، یہ جو مولوی طالب سیدھے سادے، یہ تصویر کو دیکھ کر یہ صابن خریدیں گے۔ ہے ایسے ہے یہ؟ ساری مخلوق دھوکہ کھاتی ہے نہیں کھاتی؟ بولتے نہیں ہو؟ صابن کا لیبل نیا، صرف کا لیبل نیا، بسکٹ کا لیبل ہے یا نہیں؟ کپڑا یہاں کا بنا ہوا ہے، اس پر لکھ دیتے ہیں میڈ ان جاپان۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہو؟
اور شکاری اگر مچھلی کو پکڑتا ہے تو جو کنڈی لگاتا ہے وہ کنڈی چھپاتا ہے، اس کے اوپر آٹا لگاتا ہے، یا اس کے اوپر سانپا لگاتا ہے، یا اس کے اوپر گوشت کی بوٹی لگاتا ہے۔ لیبل ہے نا، وہ جو مچھلی آئے گی وہ گوشت کی محبت میں آئے گی، ایسا ہے۔ اندر کنڈی چھپی ہوئی ہے، وہ جب کھاتی ہے تو کنڈی گلے میں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہودیوں نے یہ سازش تیار کی کہ ابن سبا کو کھڑا کرو، یہ چالاک آدمی ہے، اسلام کا یہ نعرہ لگا دے، لوگ اسے مسلمان سمجھیں گے، اور چونکہ مسلمانوں کے دل میں نبی اور نبی کی اہل بیت کی محبت ایک فطری چیز ہے، تو تم اہل بیت کا لبادہ اوڑھو اور نعرہ لگاؤ کہ مجھے نبی، اس نے پہلے نعرہ لگا مجھے نبی سے محبت ہے، اور پھر کہا مجھے نبی کے خاندان سے محبت ہے اور نبی کی اہل بیت۔ لوگوں نے کہا واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت زبردست۔ اور پھر کہا کہ جو حضرت علی ہے وہ نبی کا قرابتدار ہے اور پیغمبر کا جدی رشتہ دار ہے، تو مجھے اس سے محبت ہے۔ لوگوں نے کہا اچھی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں، محبت کی وجہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا وہ جو علی ہے نا اس کی ایک خاص شان ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی وہ کیا ہے؟ کہا علی ولی ہے۔ کیا ہے؟ یہ اتنے ظالم گہرے تھے علم میں کہ عام آدمی ان کی بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور آج تک نہیں سمجھا۔ آپ نے سنا ہے اذان میں کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ علی ولی اللہ۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ علی اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا معنی دوست۔ تو ہمارے جو صوفی شافی ہیں نا، یہ بیچارے چٹ فی السماوات والڈگر، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کی جو ہے دوستی کا اعلان ہو رہا ہے، علی کی ولایت بزرگی، اور اللہ کے بندے بزرگی کا اعلان نہیں ہو رہا، علی کی اللہ سے دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا، تم سمجھے نہیں ہے۔ عام یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اس بات۔ اشہد ان علی ولی اللہ کا یہ معنی وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ تقیہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لیبل ہے لیبل، اندر بات اور ہے۔ اوپر لیبل ہے ولایت کا، اور تم ولایت دوستی سمجھے ہو اور محبت سمجھے ہو اور بزرگی سمجھے ہو، وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اصل میں بات یہ ہے ان کے نزدیک جو ولایت ہے وہ امامت کا دوسرا نام ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ علی امام ہے اور نبی کا جانشین ہے اور پیغمبر کا وصی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ اس لیے تو آگے کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ لیکن ہمارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنا عقیدہ امامت ظاہر کر کے کہ جو ہے امامت کو مانو اور علی پہلا امام ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب سے پہلے یہ جو لیبل ہے جو وہ ابن سبا کی کارستانی ہے، اس نے پہلے کہا حضرت علی جو ہے نا وہ علی تو ولی ہے۔ لوگوں نے سمجھا اچھا بھئی اللہ کا دوست ہے، نیک ہے، بزرگ آدمی ہے، ہم تو علی کو ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اور پھر کہا نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا، وہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی وہ معصوم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے نا۔ ابھی اگلے سبق میں بات آ رہی ہے، میں اس کو کھولوں گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا ولی کا معنی ہے معصوم، اور پھر کہا علی نبی کا قرابتدار بھی ہے اور ولی بھی ہے اور معصوم بھی ہے، تو امام علی امام ہے نا۔ تو جس کے پاس اتنا مقام ہے تو وہی حقدار ہے کہ پہلا خلیفہ وہی ہو اور نبی کا جانشین بھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اصول کیا پیش، اور باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے نا، تو نبی کا بیٹا تو کوئی نہیں، علی نبی کا بیٹا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کہا کہ جو حضرت علی ہے نا، حضرت علی ان سے محبت فرض ہے اور علی کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دو عقیدے بنائے، تولا اور تبرہ۔ تولا دوستی اور تبرہ بیزاری، یعنی حضرت علی سے محبت کرو، دوستی کرو، اور جو علی کے دشمن ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔ تو
پوچھا بھائی وہ علی کے دشمن کون ہیں؟ کہا علی کے جو دشمن ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان تو ہیں جنہوں نے علی سے خلافت چھینی ہے، تو ان پر تبرہ ضروری ہے، لان تان ضروری ہے۔ تو یہ تمام جتنے ان کے عقائد و نظریات ہیں ان کا گھڑنے والا اور بنانے والا اور پیش کرنے والا اور لیبل لگا کر ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور اس کا اظہار کرنے والا عبداللہ بن سبا یمنی یہودی ہے۔ اور شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن سبا پہلے یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا، پھر اس نے علی کی محبت کا دعویٰ کیا اور پھر علی کو جو ہے وہ امام بنا لیا اور پھر علی کی ولایت کے نعرے لگائے اور پھر کہا علی معصوم ہے اور نبی کا جانشین ہے اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرو، علی سے محبت کرو، علی کو نبی کا جانشین سمجھو۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور پھر کہا کہ جو علی کے دشمن ہیں معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ ان سے صرف نفرت کا اظہار نہیں کرنا بلکہ ان کی تکفیر کرو، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں کافر سمجھو۔ یہ نظریہ بھی ابن سبا کا کھڑا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمام نظریات اس نے پیش کیے اور پھر ان کو تدریجاً اس نے پیش کیا، تدریجاً آہستہ آہستہ، اور پھر آخر میں تو یہ کہہ دیا کہ حضرت علی خدا ہے، علی الہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ اس نے حضرت علی کی الوہیت کا اقرار کیا۔ تو شیعوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ سارے کام ابن سبا نے کیے ہیں اور ہمارا عقیدہ امامت بھی اسی نے پیش کیا ہے، اسی وجہ سے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیت، کہ رفض اور تشیع یہ یہودیت سے پیدا ہوا ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ شیعت کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، یہ مذہب وہیں سے نکلا ہے اور ان کی بنیاد خالص اسلام دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ یہ ابن سبا والا حوالہ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، بلکہ میری ایک کتاب آئی ہوئی ہے بہت قیمتی ہے، میں نے شیعہ کی کئی 100 کتابوں سے انتخاب کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشادات میں نے اکٹھے کیے ہیں، بہت قیمتی چیز ہے، اس میں یہ حوالہ بھی دے دیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے ارشادات علی، یہ خزانہ ہے، اس میں ٹوٹل حوالے میں نے ان کے دیے ہیں، ہمارا کوئی حوالہ نہیں ہے اور تبصرہ بھی نہیں ہے، بلا تبصرہ میں نے لکھی ہے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، حضرت اور حوالے ان کے، کتابیں ان کی، تحریر ان کی، ارشادات علی کے اور صداقت آپ کے مذہب اہل سنت والجماعت۔ اس کی قیمت ہے 100 خرب روپیہ۔ اللہ کے بندے ایسی کتاب کی قیمت پوچھتے ہیں آپ، کمال ہو گئی، ایک حرف کی بھی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ہماری جستجو ہے کہ ہم نے حضرت علی کے ارشادات کتب شیعہ سے جمع کیا، ہمارا والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے حضرت علی کے زمانے میں اذان کیسے ہوتی تھی، حضرت علی نمازیں کتنی پڑھتے تھے، حضرت علی نے ابو بکر کی بیعت کی یا نہ کی، حضرت علی نے عمر کی بیعت کی یا نہ کی، حضرت علی نے عثمان کی بیعت کی یا نہ کی، حضرت علی کا ابو بکر عمر کے بارے میں فیصلہ، حضرت علی کا حضرت عثمان کے بارے میں فیصلہ، حضرت علی کا امیر معاویہ کے بارے میں فیصلہ۔ خزانہ ہے تو چھوٹی سی، یہ میں نے جب پہلے چھپائی تو پہلے میں نے شاہ صاحب کو بھجوائی، مولانا سید فقیر صاحب حضرت اور اپنے رسالے میں تبصرہ بھی لکھا ہے، وہ بھی میں نے اس پہ دے دیا ہے، اور بہت سارے علماء نے جو تبصرے لکھے ہیں وہ بھی اس کتاب میں ہم نے دے دیے۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، یہ خزانہ ہے بڑا قیمتی، اب اگر ذوق ہوگا تو ملے گی، ذوق نہیں ہوگا تو اتنی زیادہ تو نہیں ہے کہ سب کو مل جائے، چند اس میں کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب ہم چلتے ہیں اس بنیادی عقیدے کی طرف جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ عقیدہ ہے، یہ ان کے مذہب کا بنیادی پتھر ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے اور ضروری عقیدہ ہے اور لازمی عقیدہ ہے اور ان کا قطعی عقیدہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اور عقیدہ امامت پڑھنے کے لیے میری ناقص رائے یہ ہے کم از کم 6 مہینے ہونے چاہیے،
پھر یہ سمجھ آئے. لیکن میں آپ کو صرف یہ عقیدہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سمجھانے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے؟ کتنے وقت میں؟ بولتے نہیں ہو. عقیدہ امامت کیا ہے؟ عقیدہ امامت اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف اختصار سے عرض کر رہا ہوں. شیعہ کے نزدیک عقیدہ امامت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس پر ایمان رکھنے کے لیے 3 باتیں بڑی اہم ہیں. کتنی باتیں؟ سمجھ لو اچھی طرح سمجھ لو بھائی. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مامور من اللہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مامور من اللہ ہوتا ہے. نمبر 2، امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے. کتنی باتیں؟ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اور تیسری بات، امام مفترض الطاعت ہوتا ہے. میں سمجھا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوا، میں کھول دیتا ہوں بات کو، کھول دیتا ہوں آپ کو آسان بالکل حلوہ بنا کے دوں گا. اگر آپ توجہ سے سبق سنیں گے انشاءاللہ ازبر ہو جائے گا. ختم ہو یار، یہ صوفی ختم ہے. یہ مٹھا لکھے. امام مامور من اللہ ہوتا ہے، امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام مفترض الطاعت ہوتا ہے. توجہ ہے؟ لکھ دیا. اوے صوفی، اوے مولوی معنق، ادھر دیکھتے. یہ معنق والا اس کی 4 آنکھیں پیچھے دیکھتا ہے. یہ کون ہے معنق؟ یاد کر لیا کیا؟ پہلی بات، امام مامور من اللہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر واجب ہے، امام اللہ خود مقرر کرتا ہے. مامور من اللہ کا مطلب بتا رہا، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ امام بنائے، بھیجے. اللہ ان کو خود منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، اور ان کے سر پہ امامت کا تاج رکھتا ہے. ان کو امام بنا کر بھیجتا ہے. جیسے اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، ایسے اللہ امام بھی بناتا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ پر یہ کام کرنا واجب ہے. اور جو علماء یہاں بیٹھے ہیں یا آخری درجے میں ہیں یا جنہوں نے شرع عقائد پڑھی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہوگا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ پر کوئی چیز واجب سمجھ آئیے؟ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. سرے سے یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ امام بنائے. لیکن ان کا عقیدہ ہے اللہ پر واجب ہے کہ اللہ امام بنائے. اور اللہ نے وہ امام بنائے ہیں، اے چاچے، اللہ نے امام بنائے ہیں اور وہ بنا کر بھیجے ہیں. ان کو امامت کا عہدہ دے کر بھیجا ہے، جیسے خدا نبی بنا کر بھیجتا ہے. اور وہ ٹوٹل امام، کل ان کی تعداد 12 ہے. کتنے ہیں؟ یہ ان کا عقیدہ ہے. بھئی ہم انہی کا پڑھ رہے ہیں، اپنی آج کوئی بات نہیں، آج انہی کی باتیں. میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی. سمجھ آ رہی ہے؟ مامور من اللہ کا مطلب سمجھا رہا کہ اللہ امام مقرر کرتا ہے، بناتا ہے. جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے ویسے اللہ امام بھی. کیا یہی بات عقیدہ ختم نبوت کی منافی نہیں ہے؟ بولیں امام کل کتنے ہیں؟ بولیں. اور 12 کے 12 امام حضور علیہ السلام کے بعد آئے نا؟ بولتے نہیں ہو؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں.
تو جو مرزا قادیانی جس نے مرزائیوں نے ایک مرزے کو پیغمبر کے بعد نبی مان لیا بنا لیا وہ تو ہو گئے خارج، اور جنہوں نے 12 بنائے ہوئے وہ داخل ہیں۔ اور کچھ سمجھ شریف میں بات شریف آ رہی ہے یا اوپر سے جا رہی ہے؟ اللہ کرے بات سمجھ آئے۔ تو یہ ان سے کم خطرناک ہیں۔ تو یہ مطلب سمجھ آ گیا؟ مامور بن اللہ کا اللہ پر واجب ہے، پھر اللہ نے وہ امام بنائے ہیں اور ان کو عہدہ دے کر بھیجا ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک نبوت آسمانی عہدہ ہے، ان کے نزدیک امامت آسمانی عہدہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور کل امام کتنے ہیں؟ قیامت تک 13واں امام نہیں آ سکتا۔ اور 12 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اثنا عشر، اس لیے ان کا ایک نام اثنا عشریہ بھی ہے، کیونکہ یہ اماموں کی امامت کے قائل ہیں، اس لیے ان کو امامیہ بھی کہتے ہیں۔ اور 12 کے قائل ہیں تو پھر ان کو اثنا عشریہ بھی۔ اور سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک بات جو کھڑے ہو کے نہیں، واجب بھی واجب نہیں، واجب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا آپ کو اور مجھے تسلی دینے کے لیے کہ میرے بندوں پریشان نہیں ہونا، مخلوق جو میری ہے رزق میں دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ یہ تسلی دینے کے لیے اللہ نے کہہ دیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز لا یجب علی اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ پر کون واجب کر سکتا ہے کوئی چیز؟ اور کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی یہ بات تھی؟ وہ بھی فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عادت کا اظہار فرما دیا، اللہ نے اپنی سنت بتا دی ہے کہ یوں سمجھ لو جس طرح کسی پر کوئی چیز فرض اور واجب اور ضروری ہوتی ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ بات اسی طرح ہے، یعنی گویا اللہ تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں پریشان نہیں ہونا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ نمبر 2، دوسرا نمبر کیا ہے؟ پڑھے نا اوپر لکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ، صرف انبیاء علیہ السلام کی ذوات بابرکات وہ معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ایسے ہے۔ اور ایک بات تھوڑی سی اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ 3 طبقے ایسے ہیں جو معصوم سمجھے جاتے ہیں۔ کتنے طبقے؟ 3 طبقے ایسے ہیں جو معصوم، 3 طبقے معصوم سمجھے جاتے ہیں: انبیاء، ملائکہ اور چھوٹے بچے۔ سمجھ رہے ہو چاچے؟ سمجھ لو یار، جی بھائی، پانی شانی کا ٹائم نہیں بھائی، پانی درمیان میں وہی پیتے ہیں جن کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ نکالو جہاں سے، میری کتاب ساری گری ہو جائے گی۔ زیادہ کھانے پینے کا نظام اچھا نہیں ہوتا، کم کھایا جائے، سمجھ آئیے؟ یہ بار بار چائے بسکٹ پکوڑے سموسے کیا ہر وقت کھا رہے ہیں، اسی سے تو بیماریاں پھیلی ہیں۔ کھانا کم کریں، کھائیں گے۔ آج کل لوگوں کے 3 کام ہیں۔ آج کل لوگوں کی زندگی کے مقصد کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کتنے مقصد زندگی کے؟ لوگوں کی زندگی کے مقصد کتنے ہیں؟ کمانا، کھانا اور پکانا، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ یہ کام نہیں کرنا بھائی، کم کھاؤ گے تو ادھر بھی کم جاؤ گے، قادیان ہاؤس کم جاؤ گے نا۔ تو میں کیا بات بتا رہا ہوں؟ 3 طبقے معصوم سمجھے جاتے ہیں: انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور اچھی طرح سمجھ لو میرے عزیزوں، جو بچے ہیں اصل میں وہ بھی معصوم نہیں ہیں،
ان کو صرف اس لیے معصوم کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ غیر مکلف ہیں، ان کے نامہ اعمال کا ابھی رجسٹر ہی نہیں بنا. ورنہ کیا خیال ہے، بڑا آدمی جھوٹ بولے تو جھوٹ ہے، اور اگر بچہ جھوٹ بولے تو جھوٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے جھوٹ، وہ بھی جھوٹ ہے. بڑا آدمی چوری کرے چوری ہے، چھوٹا چوری کرے تو وہ چوری نہیں ہے، وہ بھی چوری. اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے اور مرفوع القلم ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر نہیں ہے، شرعی احکام اس پر لاگو نہیں ہے، اس لیے کہہ دیتے ہیں بچہ معصوم ہے. ورنہ فی نفسہ ہی بچہ معصوم نہیں ہے. اور جو ملائکہ ہیں ان کو معصوم بایمانہ کہتے ہیں کہ ملائکہ غیر مادی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو روشنی سے بنایا ہے اور ان کے اندر کھانے پینے کی اور خواہشات والی بات اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انبیاء معصوم ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام. بتا دیتا ہوں میرا عزیز، اس کا جواب بتا دیتا ہوں. پہلے یہ میری بات چلنے تو دینا، آپ دریا سے پہلے تو کپڑے نہ اتاریں. سمجھ آئیے، ملائکہ میں وہ خاصیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی فرشتہ کہے میں تو جی روٹی نہیں کھاتا، اور بھائی تیرے اندر تو بھوک ہے ہی نہیں، تجھے بھوک ہی نہیں لگتی. جبرائیل کہے جی میں تو شادی نہیں کرتا، اس کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہی نہیں ہے. کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ تو ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ بایمانہ معصوم ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہے، سمجھ لو اچھی طرح بات سمجھ لو، انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہیں، انبیاء اپنی جنس میں ذات میں بشر ہیں اور کسی مخلوق سے ان کا تعلق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، جو بشر کے لوازمات ہیں وہ تمام انبیاء میں موجود ہیں. کھانا پینا، سونا، جاگنا، بھوک پیاس، تھکاوٹ، شادی کرنا وغیرہ وغیرہ، تکلیف ہونا، بیماری ہونا، سر کا درد ہونا، بخار ہونا، انبیاء میں ہے یا نہیں؟ بولے. انبیاء علیہ السلام کے معصوم کا یہ مطلب نہیں ہے جو بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس میں گناہ کی قدرت ہی نہیں ہوتی. یہ غلط بات ہے. نبی میں گناہ کرنے کی قدرت ہوتی ہے، وہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی سے یا اللہ کے جلال و جمال کے مشاہدے سے یا اللہ کی حفاظت سے یا اللہ کی توفیق سے قدرت کے باوجود انبیاء گناہ نہیں کرتے. اسی کو معصومیت کہتے ہیں. کچھ سمجھ آئیے؟ اگر قدرت نہ ہو تو پھر نبی اور فرشتے میں تو فرق نہیں رہے گا. اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ قدرت ہوتی ہے، وہ کرنا چاہے تو کر. بولو یار، یہ قرآن میں نہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے بھی ارادہ کیا، یوسف نے بھی ارادہ کیا، ہے یا نہیں؟ آگے پھر لولا الرآ برہان ربی. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، لمبا مضمون ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے. اس پر بھی میں نے کام کر لیا ہے الحمدللہ، لیکن وہ ابھی چھپا نہیں ہے، چھپنے والا ہے. دعا کریں تو کہ وہ چھپ جائے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی سے نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے. نبی سے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی گناہ پیغمبر سے نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کی بات جو عزیز بتا رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام سے کوتاہی نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. کیا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. حضرت بھول گئے، اور بھولنے کے کئی معنی لکھے ہیں مفسرین. ایک معنی یہ ہے حضرت سرے سے یہ حکم ہی بھول گئے، یاد نہیں رہا کہ بھئی اللہ نے منع کیا تھا. ایک مطلب یہ ہے بات یاد نہیں. ایسے بندہ کو بھول جائے یار، وہ نماز بھی پڑھنی ہے. ایک مطلب اور ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت بھول گئے جس درخت سے اللہ نے یہ درخت ہے بھائی اس کے قریب نہیں جانا. حضرت بھول گئے کہ اللہ نے اس درخت سے منع کیا تھا. کتنے معنی ہو گئے؟ تو تیسرا معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس درخت سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس جنس کے درخت جنت میں بہت سارے تھے، سب کی جنس ایک تھی. سمجھ آئیے؟
وہ گندم تھا یا انار تھا یا جو بھی تھا، وہ درخت اس قسم کے درخت بہت سارے تھے۔ حضرت نے یہ سمجھا، بھول گئے کہ اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے تو نہیں منع کیا، چلو اس کا کھا لیتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی بھول کی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کئی صورتیں اس کی بھول کی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال حضرت بھول گئے، فناسیہ قرآن میں بھی ہے، وہ بھول گئے۔ تو بڑوں سے جب بھول ہو جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی، میرے پیغمبر میں نے تو منع کیا تھا، آپ اس کے قریب کیوں گئے؟ تو حضرت نے کسر نفسی کی بنیاد پر پھر اس کی نسبت اپنی طرف کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحم، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ کسر نفسی فرما رہے تھے، ورنہ آدم سے گناہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہیں، سمجھ آئیے؟ تو بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں ان کے 12 امام کیا ہے؟ ان سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے علی اور نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں نا کہ خدا نے عیسیٰ کو اپنے اندر سے پیدا کیا ہے، اس طرح یہ کہتے ہیں نبی اور علی کو خدا نے اپنے نور سے۔ استغفر اللہ، یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو۔ پہلی بات کیا تھی؟ معمور من اللہ ہوتا ہے، اور دوسری بات امام معصوم عن الخطا، اس کی وضاحت ہو گئی نا؟ اب تیسری بات، امام مفترض الطاعت ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر امام کی فرما برداری اور اطاعت فرض ہے۔ سمجھ آئی؟ امام کی اطاعت ایسے فرض ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ امام کی اطاعت فرض نہیں ہے؟ بولے بھائی، احکام شریعہ میں فرض ہے، اور کوئی بات نہیں؟ اور کوئی بتائے؟ رتی ٹوپی والے بتائیں، یہ اینک والے بتائیں، معتبر امام۔ اچھا، اماموں کی قسمیں ہیں، کچھ معتبر ہوتے ہیں، کچھ غیر معتبر بھی ہوتے ہیں۔ کالی پگڑی والے بتائیں، جی بہرحال آپ وقت ضائع کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزوں بات سمجھ لو، ہمارا موقف یہ ہے کہ صرف 2 قسم کی اطاعتیں فرض ہیں، تیسری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے۔ 2 اطاعتیں فرض ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس، اس کے علاوہ کوئی اطاعت فرض نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اطاعتیں کتنی فرض ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے بعد جتنی قسم کی اطاعتیں ہیں، جتنی قسم کی اطاعتیں ہیں، خلفاء کی ہیں، ائمہ کی ہیں، علماء کی ہیں، بزرگوں کی ہیں، استادوں کی ہیں، ماں باپ کی ہیں، شیخ کی ہیں، پیر کی ہیں، جتنی اطاعتیں ہیں وہ تمام اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ماتحت ہیں۔ اگر یہ حضرات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، ورنہ ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے نا؟ تو ماں باپ کہیں نماز نہ پڑھو، مانیں گے؟ وہ کہیں داڑھی منڈوا دو، مانیں گے؟ بس لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ باقی جو آیت عزیز نے آیت پڑھی ہے، وہ آیت تو پڑھی ہے لیکن اس کو آیت سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، یہ دونوں بالاستقلال ہیں۔ آگے فرمائے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اولی الامر سے پہلے اطیعوا کا لفظ نہیں فرمایا، عطف ہے پچھلے والی اطاعت۔ یہ نہیں اولی الامر اگر حکمران ہے یا علماء ہے یا فقہاء ہے، وہ بھی
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حکم دیں گے تو ہم ان کی بات مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہو، بات سمجھ لینی چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ پیش کر دیتے ہیں اولی الامر، یہ حکمرانوں کی بات آپ نہیں مانتے۔ اللہ کے بندے، حکمران اللہ اور اس کی رسول کی بات نہ مانے، ہم ان کی کیوں مانیں؟ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں ہمارے اماموں کی اطاعت ایسے فرض ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ یہ اسلامی اصولوں پر زیادتی ہے۔ یہ تین بات سمجھ آ گئی؟ یہ تین صفتیں جس میں ہوں وہ امام ہوتا ہے، اس کو اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اللہ اس کو امامت کا عہدہ دیتا ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اور امام عالم الغیب ہوتا ہے، اور امام جو ہے عالم ما کان وما یکون ہوتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے اس کے پاس بڑے منصب ہوتے ہیں، اور امام جو ہے ہر قسم کے اختیارات رکھتا ہے، اور امام اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو امام ہے اس کو بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ اتنے اختیار تھے ان کے اماموں کے پاس، وہ تو نبی کی بیویوں کو بھی طلاق دے سکتے تھے۔ اور اللہ جب کسی امام کو موت دیتا ہے تو پہلے امام سے پوچھتا ہے میں تمہیں موت دوں یا نہ دوں؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ ان کے عقائد ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے سارے۔ تو یہ سارے عقائد اسلامی عقائد کے برخلاف ہیں، اس کے منافی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ جو امام ہے وہ کل کے کل کتنے ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ پہلا امام حضرت علی، دوسرا حسن، یہ نام لکھ لیں۔ نمبر 1، 12 اماموں کے نام، 12 اماموں کے نام لکھیں، 12 اماموں کے نام۔ نمبر 1 حضرت علی، حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، جلدی 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 جلدی، حضرت علی، امام حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ کتنے ہو گئے؟ علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، 12واں محمد مہدی، محمد مہدی۔ ہو گئے 12 ہو گئے؟ یار میں پھر کہتا ہوں، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی۔ یہ 12 ہو گئے؟ ہو گئے نا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ امامت ہے وہ ان 12 کے اندر منحصر ہے، 13واں کوئی نہیں آئے گا، 13واں کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ موجود بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ موجود، امام غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ وہ جو 12 امام ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صاحب اقتدار ہوں، حکومت پر ہوں نہ ہوں، کوئی حرج نہیں۔ سمجھ آئی؟ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ 12 میں سے جو 11 ہیں وہ تو ہو گئے فوت، اور ایک جو 12واں ہے وہ
255 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اس کا نام امام مہدی تھا، اور 3-4 سال کی عمر میں وہ ایک غار میں چھپ گیا ہے، وہ غار عراق میں ہے، اور اس غار کا نام ہے سرمن رآج۔ آپ لکھ نہیں رہے؟ 12واں امام محمد مہدی، 11 فوت ہو گئے، 11۔ 12واں امام جو آیا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کا نام محمد مہدی تھا، وہ 255 میں پیدا ہوا اور تقریباً 260 میں وہ غار میں چھپ گیا۔ وہ غار کہاں ہے؟ عراق میں ہے۔ غار کا نام کیا ہے؟ سرمن رآج، سین رے میم نون رے الف چھوٹی یہ، سرمن رآج کا جو ترجمہ مجھے بتایا اس کو میں 10 روپے انعام دوں۔ اس کا ترجمہ بتائے ایک، سرمن رآج ہے، سین سے بیٹا، سین سے ہے، چھپ جانا، بتا ولی اللہ، جس کو دیکھا اسے چھپا لیا، اس کو دیکھا اسے چھپا لیا۔ جی کوئی اور معنی بتائے؟ لکھنے سے غائب ہو گیا، دیکھنے سے غائب ہو گیا۔ یار کوئی بندہ نہیں ہے جو 10 روپے لے لے؟ کیا کہتا ہے؟ اونچا نہیں بولتا ہے؟ دور حدیث کیا ہوئے کون ہے؟ عالم ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کہاں پڑھتے ہو بھائی؟ ہے عربی پڑھی ہوئی ہے کچھ؟ ہے عربی گرامر کا؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ اس بندے نے معنی صحیح بتایا بھی۔ سرمن رآج کا معنی ہے جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ 10 روپے انعام کا، 10 روپے دیتے ہیں۔ جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ سرمن رآج، جس نے دیکھا، ہجری عیسوی نہیں، ہجری کی بات۔ تو 12واں امام ابھی ان کا زندہ ہے اور وہ غار میں ہے 1100 سال سے، اور خمینی نے لکھا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ اور بھی رہ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں غار میں چھپا ہوا ہے، اس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں امام مہدی جو ہے، امام مہدی وہ حسن عسکری کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا نظریہ بتا رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مہدی ہے وہ قیامت کے قریب باہر غار سے نکلے گا۔ اصلی قرآن اس کے پاس ہے، انبیاء کے نوادرات اس کے پاس ہیں، بی بی فاطمہ سے جبرائیل نے باتیں کی تھیں، وہ مصحف بن گیا تھا، مصحف فاطمہ، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ حضرت علی نے ایک لکھا تھا صحیفہ، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ وہ ساری چیزیں لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اس کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا بھی اس کے پاس ہے، آدم علیہ السلام کا کرتا بھی اس کے پاس ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے پاس ہے، سب کچھ لے گیا اپنے ساتھ۔ اور قیامت کے قریب وہ نکلے گا، یظہرہ للناس بعد ظہورہ، جب وہ نکلے گا تو پھر اصلی قرآن کو بھی ظاہر کرے گا، ویامرہم بقراءتہ، اس کے پڑھنے کا حکم دے گا، وہو مخالف لہذا القرآن الموجود، وہ مہدی والا قرآن موجودہ قرآن کے یکسر مخالف ہے، وہ اصلی قرآن وہی ہے۔ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟
ہمارا ایک سوال ہے شیعہ سے، سوال آپ یاد کر لیں، آپ بھی پوچھیں ان سے، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ وہ کہتے ہیں واجب الاطاعت اور واجب التمسک دو چیزیں ہیں۔ حدیث ثقلین میں بات آ رہی ہے، حدیث ثقلین، واجب التمسک اور واجب الاطاعت، دو چیزوں کی اطاعت کرنی ہے، سمجھ آئیے؟ اور تمسک دو چیزوں سے کرنا ہے، دین حاصل کرنا ہے دو چیزوں سے، ایک کتاب اللہ اور ایک امام۔ ترکت فیکم امرین، اور ایک حدیث میں ہے ثقلین، دو ثقل پیغمبر چھوڑ گئے، ایک کتاب اور ایک امام، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کی اطاعت فرض ہے۔ ہمارا سوال ہے، جب دو چیزوں کی اطاعت فرض ہے، واجب الاطاعت دو چیزیں ہیں اور واجب التمسک دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور امام، ہمارا سوال ہے شیعہ سے کہ تمہارا اصلی قرآن وہ بھی غار میں ہے اور تمہارا امام بھی غار میں ہے، تو تم کس دین پر عمل پیرا ہو؟ تو سمجھ آئیے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ قیامت کی 15 تک کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو انشاءاللہ، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے، مہربانی کریں، قرآن بھی وہاں ہے اور امام بھی وہی ہے، یہ خود بھی وہی تشریف لے جائیں، جان چھوڑے ہماری دنیا میں کیا فساد مچا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی نہیں؟ اب یہاں تھوڑا سا یہ بھی ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا تو امام مہدی کا یہ نظریہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب وہ مہدی غار سے نکلے گا، اصلی قرآن لائے گا، اصلی دین لائے گا، اور اس وقت ان کے مخلص شیعہ 313 پیدا ہو جائیں گے، پھر وہ باہر آئے گا۔ فی الحال اس کو قتل کا خطرہ ہے، اس لیے وہ خود چھپا ہوا ہے، اس کی جب طاقت بن جائے گی پھر وہ آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ سورج کے سامنے ننگا ہوگا، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ نقل کفر نباشت اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ جب آئے گا تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ اپنی قبور سے نکالے گا اور جو ہے ان کو کوڑے مارے گا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زندہ کرے گا اور ان پر جو ہے حد جاری کرے گا، اور پھر ان صحابہ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت جلائے گا، اور پھر ان کی راکھ کو ہوا اور سمندروں میں اڑا دے گا۔ یہ ان کا نظریہ ہے امام مہدی کے حوالے سے ان کی کتابوں میں۔ لیکن یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو یہ ضرور بتا دیا جائے کہ ہمارا اہل سنت کا امام مہدی کے بارے میں کیا موقف ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن یہ تو مستقل عنوان ہے سبق کا، پھر یہ سبق تو رہ جائے گا میرا ہے، پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہے یہ پگڑی والا کون ہے بھائی؟ یہ طالبان ہے؟ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ اچھا، شکل تو ایسے بنائی ہو، میں نے کہا کوئی یاغستان سے آئے ہو، میں تو بڑا ڈر گیا تھا اس کو دیکھ، پتہ نہیں کون ہے، اپنے علاقے کا بندہ ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید توفیق۔ چلو عزیزوں، مختصر بتا دیتا ہوں، ٹائم یار بڑا بھاگ رہا ہے، یہ گھڑی تیز تو نہیں آپ کی؟ یہ تو اس پورے کورس میں میں اکیلا کافی تھا، اللہ کی مدد سے، تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کا تو پیدا ہو کر غار میں چھپ گیا نا، اور ہمارا مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا، اور حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے،
بعض میں ہے کہ وہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے. سمجھ آئی؟ ہمارے علماء نے اس کو تطبیق جو دی ہے کہ حضرت امام مہدی وہ ہوں گے تو امام حسن کے بیٹے ان کی اولاد سے، لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. اور سمجھ آئی ہے؟ اور اس کا لقب مہدی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام پورا ہوگا محمد بن عبداللہ، اور ان کا مہدی ہے محمد بن حسن عسکری. سمجھ آ رہی ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اور پھر یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت حسن عسکری کا بیٹا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ بھی سفید جھوٹ ہے، اس لیے کہ حسن عسکری لاولد تھے، ان کی اولاد ہی نہیں تھی. اور سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسن عسکری کی اولاد انہوں نے پتہ نہیں کیسے ان کو بیٹا بنا دیا. تو وہ تو محمد بن حسن نہیں ہے بلکہ محمد بن کیا ہے؟ عبداللہ ہے. اور ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا، دو علماء نے، مجھے ان کا حدیث میں تو حوالہ نہیں ملا لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، یقیناً ان کو حوالہ ملا ہوگا، بڑے حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا اور وہ صالح حکمران ہوگا، قیامت کے قریب وہ خلیفہ بن کر آئے گا، زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گا. کون؟ حضرت امام مہدی. حضرت امام مہدی اس کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، پھر وہ مکہ میں آئے گا. جب مکہ میں آئے گا اس وقت اس کی پہچان ہوگی، تو اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہوگی. ابدال کی جماعت انہیں پہچانے گی. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ حج کا موقع ہوگا، وہاں بیت اللہ شریف اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی پہچان ہوگی، تو پھر ان کی بیعت وہاں ہوگی. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پھر تقریباً 7 سال تک رہیں گے، 41 42 43 44 45 40 47 7 سال تک تقریباً ان کی حکومت و خلافت رہے گی. پھر حضرت کا انتقال ہو جائے گا اور غالباً ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کو مسجد اقصی بیت المقدس میں دفن کر دیں گے. جی کیا؟ ان کی حکومت پھر ہر جگہ ہو جائے گی، کیونکہ دجال مر جائے گا، یہودی شکست کھا جائیں گے، جو بچیں گے وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے. سمجھ آئیے؟ تو پھر امن ہی امن ہوگا اور دوبارہ اسلام ہی اسلام ہوگا. جی حضرت مہدی پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد میں سفید مشرقی مینارے پر نماز کا ٹائم ہوگا، غالباً صبح کی نماز ہوگی، نماز کی صف تیار ہوگی، تکبیر ہو رہی ہوگی، حضرت مہدی مصلی پر امامت کے لیے تیار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے ملائکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. جب نیچے اتریں گے پھر سیڑھی منگوائیں گے، حضرت پھر جب نیچے آئیں گے تو نماز تیار ہوگی، امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے کہ اللہ کا پیغمبر آیا ہے، میں تو پیغمبر نہیں، اور وہ معصوم ہے، میں تو معصوم نہیں، تو نماز وہ پڑھائے. تو جب وہ پیچھے ہٹیں، حدیث میں ایک بات آئی بڑی پیاری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور فرمائیں گے مہدی تکبیر تیرے لیے ہوئی ہے، نماز تو پڑھا. تو سمجھ آئی؟ اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نماز نہیں پڑھائیں گے، امامت نہیں کرائیں گے، اور حضرت مہدی سے کہیں گے کہ امامت آپ کرائیں، اس لیے کہ اگر میں نماز پڑھا دوں ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ عیسیٰ کوئی نیا نبی بن کر آیا ہے. میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں پیغمبر کی امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں بحیثیت نبی نہیں آیا، میں خود نبی کا خلیفہ اور امتی بن کر آیا ہوں. اور کوئی آ رہی ہے سمجھ شریف میں بات شریف، یہ سب کچھ جا رہا ہے. تو یہ ہے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا تعارف. علماء نے لکھا ان کا جب نام آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کہا کریں.
ان کو حضرت عیسیٰ کی رفاقت نصیب ہوگی. بڑے اونچے درجے کا آدمی ہے امام مہدی علیہ الرضوان. علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، علیہ السلام کی اصطلاح انبیاء کے لیے ہے، اور اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روافض والی بات آپ کر رہے ہیں. رافضی یہ نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ تمہیں بتانا چاہیں کہ ان کے امام نبی ہیں، نبیوں سے بھی اونچے ہیں. لیکن تجھ سا سیدھے سادے ہو تو کو سمجھ نہیں لگتی گئی. علیہ السلام صرف انبیاء کو کہا کریں، صحابہ کو رضوان اللہ یا رضی اللہ عنہم یہ کہا کریں، اور بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہا کریں. اسلاف کا طریقہ یہی. ٹھیک ہے جی. تو بات بہت دور چلی گئی. ہم کہاں تھے؟ میرے گھر اس کو بھی نہیں آ رہی. وہی عقیدہ امامت چل رہا ہے. 3 باتیں ہم نے بتا دی. امام معمور من اللہ ہوتا ہے، امام معصوم من الخطا ہوتا ہے، امام مسترد الطاعت ہوتا ہے. یہ باتیں ہو گئی نا. اب دیکھنا یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے وہ تو امامت کے قائل ہیں، تو ہم جو اہل سنت ہیں ہم کس کے قائل ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی تھے. نبوت کیا ہو گئی؟ وہ نبوت ختم نہیں ہوئی. وہ کملے کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ نبوت کی تکمیل ہو گئی. وہ اسی لیے تو مرزا ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبوت ختم ہو گئی تو پھر نیا نبی لاؤ نا. نبوت ختم نہیں ہوگی، نبوت ہے. نبوت بول، نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے. دین کی بھی تکمیل ہو گئی ہے اور نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی. بولے یعنی ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت ہے، نبوت ختم نہیں ہے. یہ سمجھ لیں بات کو. میرا موضوع نہیں ہے، اگر میں آپ کو بات سمجھا دوں. ختم نبوت کا معنی نبوت ختم نہیں ہے. ختم نبوت کا معنی تکمیل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ تو نبوت کی ہو گئی تکمیل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہو گئی. اب امت کی راہبری کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں امام آئیں گے. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام میری طرف، نبی علیہ السلام کی نبوت کی ہو گئی تکمیل. اب پیغمبر کے بعد خلافت آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہو. خلافت نبوت کا عکس ہے. خلافت نبوت کا، اور یہی خلافت ختم نبوت کی دلیل ہے. یہی خلافت ختم نبوت کی. اگر پیغمبر کی نبوت کی تکمیل نہ ہوتی تو ابو بکر کبھی جانشین نہ بنتا، کبھی بھی مسند خلافت پر. بولتے نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ہم خلافت کے قائل ہیں، وہ امامت کے قائل ہیں. وہ امامت اور ہے، خلافت اور ہے. بات قابل غور ہے. اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں ذرا خلافت کی بھی وضاحت کر دوں. ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میرے خیال آپ تھک گئے. نہیں تھک گئے تو مجھے بتائیں. نہیں، میں اللہ کی رحمت سے تھکنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو دین کے کام میں جو ہے نا وہ تھکاوٹ میری دور ہوتی ہے. بتا دوں اسی تقابل میں چلنا ہے. اسی تقابل میں عقیدہ امامت کے بنیادی جو ہے وہ شرائط کتنے تھے؟ انہی کو لے کر چلتے ہیں. امام معمور من اللہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں امام خدا بناتا ہے. ہم کہتے ہیں خلیفہ خدا نہیں بناتا، خلیفہ اہل حل و عقد بناتے ہیں، شورا بناتی ہے، باہم مشورے سے طے ہوتا ہے فلاں آدمی کو خلیفہ بناؤ. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ خلیفہ کون منتخب کرتا ہے؟ اہل حل و عقد بناتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ باہمی مشورے سے علم والے، بصیرت والے خلیفہ منتخب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام ہمارا معصوم عن الخطا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں معصومیت نبی کا خاصہ ہے، پیغمبر کے علاوہ معصوم. جس طرح
جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت مکمل ہے، اسی طرح آپ پر معصومیت بھی مکمل ہے۔ آپ نہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ آپ خاتم المعصومین ہیں۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو آدمی نبی کی صفت معصومیت کو غیروں پر تقسیم کرے، اس کا مطلب ہے وہ ختم نبوت کا غدار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معصومیت نبیوں کی لازمی شرط ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور معصوم۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب رہی یہ بات کہ امام تو ہوتا ہے، بولتے نہیں ہو، امام تو ہوتا ہے معصوم، تو جو خلیفہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ محفوظ ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں۔ اب یہ پھر ایک مستقل عنوان ہے، موضوع ہے، اور محفوظیت کو سمجھنے کے لیے کم از کم 6 مہینے کی کلاس ضروری ہے۔ اس پر بھی الحمدللہ میں نے کام کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں وہ چھپ جائے، کتاب ابھی چھپی نہیں، کام کر دیا، کام مکمل ہو گیا بعون اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی۔ بل موٹا موٹا سمجھ لیں، نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمجھو، اوئے کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے، وہ چاچے، معصوم وہ ہوتا ہے جس میں گناہ کا صدور بھی محال ہو۔ گناہ ہو نہیں سکتا نبی سے گناہ، اور محفوظ وہ ہوتا ہے، محفوظ وہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ ہو تو سکتا ہے، لیکن یا تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، موت سے پہلے گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے نامہ اعمال سے گناہ محو کروا لیتے ہیں، مٹوا لیتے ہیں، اور ان کی مغفرت کا اعلان دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو بیٹھا رہے، نہ لکھ تو نہ لکھ۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا صدور بھی محال ہے، ہوتا ہی نہیں بالکل۔ محفوظ وہ ہوتا ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور عادتاً محال نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر وہ گناہ نہیں کرتے۔ اگر ہو جائے تو گناہ پر قائم نہیں رہتے، اللہ قائم نہیں رہنے دیتا ان کو، اور وہ توبہ کر۔ یار جیسے نیک آدمیوں کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ فوراً کر لیتے ہیں، تو صحابی سے جب محفوظیت کا وضو ٹوٹ جائے وہ فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا۔ اور اگر آپ کہیں میں بالکل آسان بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، ایک جملے میں آسان کر دوں، حلوہ ملتان والا سون حلوہ بنا دوں، چوکھا آسان عام فہم بنا دوں۔ گناہ جس کے قریب نہ جائے، گناہ جس کے قریب نہ جائے، گناہ جس کے قریب نہ جائے وہ تو معصوم ہوتا ہے، اور جو خود گناہ کے قریب نہ جائے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی بھائی؟ بولیں کس کو سمجھ نہیں آئی؟ کس کو سمجھ نہیں آئی بھائی؟ اچھا، پرچی آ گئی ہے بھائی، پرچی آئی ہے کہ ہم صبح 8 بجے سے بیٹھے ہیں، آپ جب مناسب سمجھیں تو 15 منٹ کا وقفہ فرما دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ وقفے شقفے والا نظام میرے ہاں تو ہے نہیں، کیا خیال ہے؟ یہ تو اسپیشل گاڑی ہے، بس اپنے انشاءاللہ مقام پر جا کر رکے گی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا دے رہے وقفہ بھائی، تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ آئیے ڈبل روٹی والے ہیں نا،
لازے لازے چاہ پیندے ہو، لازے لازے لازے. چلو تھوڑا سا 5 منٹ کر لیں، تھوڑا سا تقاضا بھی کر لیں، اور دیر نہیں لگانی، پھر جلدی آنا ہے.